अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं मां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जंगबंदीअ में वाद ते इत्तफ़ाक़ करे वरितो आहे। जेतोणीकि इस्तंबुल ॻाल्हियूं कामयाब थियूं आहिनि, पर हिन कामयाबी बावजूदि ख़दशा मौजूदु आहिनि, बेयकीनी बरक़रार आहे। ऐं जीअं तव्हां सभिनी खे ॼाण आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान में छिकताण हुजे या उन खां पोइ जेके ॻाल्हियुनि जा मरहला असीं ॾिठा आहिनि उहे हिन वक़्तु परॾेही मीडिया ते छायल आहिनि ऐं हर को उन पासे ते न स्टोरी ते फोकस करे वेठो आहे त कहिड़े रीति ही स्टोरी फर्दर डेवलप करे थी। पर जीअं असीं ॼाणायोसीं ऐं ॾिठोसीं त हीअ ॻाल्हियूं इन नुक़्ते ते अची पहुतियूं आहिनि त हाणे असीं फर्दर जंगबंदी खे जारी रखंदासीं। 6 नवंबर ते हिकु ॿियो अहम इजलास रथियल आहे जंहिंमें ही जंगबंदी जा जेके क़ाइदा हूंदा, जेके शर्त हूंदा, उहे कहिड़ा हूंदा, उन्हनि ते पिणु वीचारियो वेंदो ऐं जेका अॻियां जी हिकमत अमली हूंदी उनखे पिणु फाइनलाइज़ कयो वेंदो। पर उन बावजूदि हीउ तमामु सेंसिटिव मामिलो आहे, तमामु अहम मामिलो आहे। इन करे उनजी हसासियत खे साम्हूं रखंदे, उनजी अहमियत खे साम्हूं रखंदे अॻियां वधियो पियो वञे नाज़रीन। ऐं जेके हिन वक़्तु जेका समूरी सूरत हाल आहे, पाकिस्तान हिकिड़ो वाज़े मौक़िफ़ अॻु बि ॾिनो हो त कंहिं बि सूरत जेका सरज़मीन इस्तेमालु थिए पई अफ़गानिस्तान जी पाकिस्तान जे अगेंस्ट उन ते असीं को कॉम्प्रोमाइज़ न कंदासीं ऐं उन हवाले सां असांजो बिल्कुलु उसूली मौक़िफ़ आहे। ऐं गॾोगॾु अॼु बि ख्वाजा आसिफ़ साहिब इहा ॻाल्हि कई आहे, अहिड़ी स्टेटमेंट जी साम्हूं आई आहे त TTP जी सरपरस्ती बंदि थियण ताईं अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान जा जेके लाॻापा आहिनि उहे पंहिंजे मामूल ते न अची सघंदा। तमामु अहम स्टेटमेंट आहे। उनखां सवाइ नाज़रीन अॼोके प्रोग्राम में असीं इन ते बि फोकस कंदासीं त जेको अहम सूबो आहे दहशतगर्दी खे वठी करे, हूअं त ज़ाहिर आहे सॼो मुल्क सॼी क़ौम हिकु आवाज़ थी करे हिकु थी बीठल आहे, पर असीं गुज़िरियल मुसलसल कुझु ॾींहंनि खां ॾिसूं पिया त जेका KP जी नई गवर्नमेंट आहे, KP जो वॾो वज़ीर मुख़्तलिफ़ शिकायतूं ऐं पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कंदो रहे थो त खेसि ऐं संदसि जेका हुकूमत आहे या जेको KP जो अवाम आहे उनखे ऑन बोर्ड न पियो वरितो वञे। गुज़िरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहिबु क़बाइली अॻवाननि जे जिरगे सां मुलाक़ात कई ऐं उते पहुची करे उन्हनि इन शइ खे बि साराहियो त भरपूर हिमायत जो इज़हार कयो उतां जे क़बाइली अवाम। पर उन बावजूदि नाज़रीन सुहेल आफ़रीदी साहिबु गुज़िरियल ॾींहुं बि इहा ॻाल्हि कई हुई त खेसि एतमाद में न पियो वरितो वञे ऐं संदन जेको सूबो आहे इन समूरे कॉन्टेक्स्ट में सभ खां वधीक रेलेवेंट बि आहे, अहम बि आहे ऐं असीं चाहियूं था त ॻाल्हियुनि ज़रिए मामला अॻियां वधनि, पर उन बावजूदि असांखे मशावरती अमल जो हिसो न पियो बणायो वञे। त ॿिए पासे वफ़ाक़ जो जेको मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो त असीं बार बार हिननि खे दावतूं ॾियूं पिया, जेके अहम फॉरम्स आहिनि, पर ही पाण हुते न पिया अचनि। ऐं अॼु बि वज़ीर आज़म साहिब इहा ॻाल्हि कई आहे त असीं दहशतगर्दी जो गॾिजी मुक़ाबिलो कंदासीं। असां त मुबारक बि हिननि खे ॾिनीसीं, पर ख्वाजा आसिफ़ साहिब जो बयानु कुझु मुख़्तलिफ़ आहिनि। ख्वाजा आसिफ़ साहिब जो इहो चवणु आहे त हिन समूरे कॉन्टेक्स्ट में हिन वक़्तु जेका असांजी टॉप प्रायोरिटी आहे त असीं मुल्क जे हवाले सां जेका बि साज़िश थिए थी या जेके बि मामरा आहिनि असीं उन्हनि खे मुंहुं ॾियूं गॾिजी करे। पर हिन वक़्तु सुहेल आफ़रीदी साहिब जा जेके बयान साम्हूं अचनि पिया उहे हुबुल वतनी न पर मुल्क दुश्मनीअ जे ज़ुमरे में अचनि था। संदन इहो बि चवणु आहे त हर शइ ते इहा ॻाल्हि न कबी आहे ऐं हाणे वधीक न्याज़ी लॉ न हलंदो मुल्क अंदरि ऐं हर मामले ते न्याज़ी लॉ खे विच में आंदो पियो वञे। कुझु मामला क़ौमी सलामती जा हुजनि था ऐं उनखे उन नज़र सां ॾिसण जी ज़रूरत आहे। उनखां सवाइ नाज़रीन पॉलिटिकल फ्रंट ते बि कुझु डेवलपमेंट्स आहिनि। पीपल्स पार्टी ॼाणाए पई त असीं बिल्कुलु पुरएतमाद आहियूं ऐं आज़ादु कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ तयारु आहियूं ऐं मायूस न कंदासीं आज़ादु कश्मीर जे अवाम खे। अॼु हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट नज़र आई त गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां जेको हिकिड़ो ॿियो मामिलो हलंदड़ो KP अंदरि हिकिड़ी डेवलपमेंट असांखे नज़र आई त कैबिनेट ठही ऐं मुख़्तसिर इन कैबिनेट जेको शुरूआती मरहलो ॿुधाए पियो वञे उन अॼु हल्फ़ पिणु खणी वरितो आहे। छा मामला हाणे कुझु सेटल थियनि पिया, जेका डस्ट असांखे नज़र अचे पई छा उहा सेटल थियणु वञे पई वफ़ाक़ ऐं KP विच में, इनखे बि डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि। अॼोके पैनल में नाज़रीन गुफ़्तगू लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA आहिनि शाहिदा रहमानी साहिबा, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻूणी MNA नुसरत वाहिद साहिबा मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहे ऐं सीनियर डिप्लोमेट आहिनि अॻूणा एम्बेसडर हसन हबीब साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम में। और सभिनी खे भलीकार, अवां जी मेहरबानी, मां गुफ्तगू के लिए वक्त कर दूँ। हसन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी शाहिदा रहमानी साहिबा और नुसरत वाहिद साहिबा की इजाज़त से। कैसे देखेंगे, हमने देखा कि जो डेडलॉक एक नज़र आया वो डेडलॉक ख़त्म हुआ मेज़बान मुल्क की दरख्वास्त पर और उसके बाद फिर से मुज़ाकरात बहाल हुए और इसके बाद एक अच्छी खबर सामने आई कि दोनों मुल्कों ने सीज़ फायर को कंटिन्यू करने पर इत्तफाक भी कर लिया। लेकिन उसके बावजूद
سر جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، ایک خدشات بھی نظر آ رہے ہیں، ایک بے یقینی کی ہم فضا کہیں وہ بھی ہمیں اسٹل نظر آ رہی ہے. معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹاپ پرائرٹیز میں یہ سٹوری ہمیں نظر آ رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا کہیں گے؟ اور اب کی بار جو یہ سیز فائر ہوا ہے اس کا کوئی مثبت، کوئی معنی خیز نتیجہ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ ناجیہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ترکی اور دوسرے ملکوں کا رول ہے وہ بہت پازیٹیو تھا، اور انہوں نے ان کو افغان طالبان کو سمجھا کے اس پہ رکھا. افغان طالبان کا بڑا اسٹرینج ایٹیٹیوڈ رہا ہے میں اس پہ پہلے بولنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان پرنسپل ایگری کرتے کہ بھائی ان کی ڈیوٹی ہے جو انٹرنیشنل لاء میں ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو دوسروں کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں، بجائے اس کے اوپر فوکس کرتے انہوں نے پروسیجرل اور پولیٹیکل ایشوز پہ فوکس کیا. وہ بار بار کال بیک کرتے تھے کابل. تو نیگوسیشن ہماری لمبی اس لیے ہو گئی. جہاں وہ ایگری بھی کر لیتے تھے آفیشلز، وہاں وہ بجائے ڈاکیومنٹ انیشل کرنے کے جو نارمل پریکٹس ہے ڈپلومیسی میں، کیا جب آپ کسی ڈاکیومنٹ پہ ایگری کرتے ہیں تو آپ انیشل کر دیتے ہیں، سائن ہوتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے بعد میں. انہوں نے انیشل بھی کرنے سے انکار کر دیا. اور دوسرے دیکھیں بہت اہم بات ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. ایسا نہیں ہے. ٹی ٹی پی کے لیڈرز نے مولوی ہیبت اللہ اخنزادہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. ان کو ہر مہینے بھتہ ملتا ہے، خرچہ ملتا ہے کابل کی طرف سے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. اور طالبان جو ہیں ان کی پشت پناہی پر ہیں، یہ وہ بات ماننے پہ تیار نہیں. اگر یہ وہ بات نہیں مانیں گے تو ان کا انٹرنیشنل پوسچر بھی پرابلمٹک ہوگا. اور پاکستان کے لیے بھی مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ہیں نہیں چاہتے کہ ایک طرف انڈیا اپنی فوجیں بارڈر پہ لا رہا ہے، دوسری طرف ہم اپنی بقیہ فوج جو ہے وہ افغان بارڈر پہ لگا دیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ٹرکی سچویشن ہے. اور آپ جیسے جانتی ہیں، ہم پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ نیبرز جو ہیں آپ اپنے نیبر نہیں تبدیل کر سکتے. انفارچونیٹلی ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑی سچویشن وہ ہے کہ ہم روڈ بند ہے، افغانستان میں فوڈ کی کرائسس شروع ہو سکتی ہے، آلریڈی فوڈ اسکیئر کنٹری ہے. تو ہمارے لیے بڑی وہ ڈیلیما ہے کہ ہم روڈ بلاک کرنا پڑتا ہے جب زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں. اس میں پیسنجرز بھی ہوتے ہیں، اس میں ٹرکس بھی ہوتے ہیں، اس میں کھانا خراب ہو رہا ہے، اس میں ان کی جو تھوڑی بہت ٹریڈ انڈیا کے ساتھ وایا پاکستان ہوتی ہے وہ بھی سفر کرتی ہے. لیکن وہ فار سم ریزن ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ الگ ہو کے نہیں دے رہے. ابھی تک افغانستان کی لیڈرشپ کے سمجھ میں یہ نہیں آیا ہے کہ ان کو اپنا راستہ ٹی ٹی پی سے الگ کرنا پڑے گا. ٹی ٹی پی ایک ٹیرر آؤٹ فٹ ہے. افغان طالبان اب گورنمنٹ میں آ گئے اور کوئی ٹیرر آؤٹ فٹ گورنمنٹ نہیں چلا سکتا. اگر انہوں نے ایسی زیادہ کوشش کی تو آٹومیٹکلی انٹرنیشنل سینکشنز آ جائیں گے اور تھوڑا بہت جو ان کا کام چل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. تو ہمیں اس بات پہ بڑا کلیئر دیکھنا ہے کہ جو ان کا ٹیرر آؤٹ فٹ کو سپورٹ ہے اس کے خلاف ان کو ویزیبل ایکشن لینے ہوں گے. صرف یہ نہیں کہ بات کر رہے ہیں، انہیں ویزیبل ایکشن لینے. اور جیسے ابھی طے ہوا ہے کہ 6 نومبر سے پہلے آفیشلز نے بیٹھ کے ایک کریڈیبل، ویزیبل اور ویریفائیبل میکینزم بلڈ کرنا ہے جس پہ ساری بات ہونی ہے آگے. تو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، ان کے بیانات زیادہ بیلیجرنٹ ہیں. دیکھیے ٹھیک ہے ہمیں شکایت ہے افغانستان سے، لیکن وہ رہیں تو ہمارے نیبر نے. آج نہیں کل ہم نے پھر ان کے ساتھ بات کرنی، ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب ہم افغانستان یا کسی اور اپنے پڑوسی کے بارے میں بات کریں تو اپنی ٹون تھوڑی سی بہتر رکھیں. یہ بڑا عجیب ہے ہمارے ہاں، اور ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں چلی جاتی ہے کہ وہ کے پی کے میں جو بھی حالات ہیں. دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کو کے پی کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر انفارچونیٹلی ان کی پسند کی وہاں گورنمنٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھا لیں. ڈیموکریسی میں آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کام کرنا آنا چاہیے. آج ایک اپوزیشن ہے، کل کو وہ گورنمنٹ میں آ سکتی ہیں یا نہیں بھی آ سکتی، کوئی اور پارٹی آ سکتی ہے. جیسے ابھی آپ نے آزاد کشمیر کا کہا ہے
कि जी। अब पीपल्स पार्टी वहां हुकूमत बनाने जा रही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तलवार उठा ले, या पीपल्स पार्टी जाने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ तलवार उठा ले। इसके लिए हमें पॉलिटिकली तैयार रहना चाहिए, डिप्लोमेटिकली तैयार रहना चाहिए, जो चेंजिंग सिचुएशन है। तो इस उसमें सिनेरियो में हमें अपनी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ और केपी के साथ बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन हमें इन दोनों प्रोविंसेस की 100% सपोर्ट की जरूरत है टू फाइट टेररिज्म। वो विक्टिम भी हैं बेचारे, और हम उनको फर्दर एक्यूज कर रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को और अपनी वोकेबलरीज को इम्प्रूव करने की जरूरत अपने एटीट्यूड, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हसन साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, शाहिदा साहब आपकी तरफ आऊँगी। और क्या कहेंगी आप, जैसे कि हसन हबीब साहब ने फरमाया कि पॉलिटिकल जो भी मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह, लेकिन ये जो मामला है ये कौमी सलामती का मामला है, और दोनों सूबे ख़ासकर जो इस वक्त हमने देखा कि बड़े मुतासिर भी रहे और इस वक्त इस सारे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अहमियत के हामिल भी हैं, बलूचिस्तान और केपी, वहाँ पर वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन केपी के साथ जो पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से हम मामला देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम। देखिए, जो कुछ भी मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो हमें तमाम हर एक के एहतराम करना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल जमातों का करना चाहिए, और उसके बाद उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जिसकी भी जिस सूबे में आवाम ने उनको मैंडेट दे के भेजा है तो उनका हमें एहतराम करना चाहिए। और फिर अगर केपीके के भी वजीर आला हैं तो वो आवाम के अपने मेम्बरान्स के जो आवाम के वोटों से मुंतखब थे, भारी अक्सरियत में थे और वो कामयाब हुए। तो विफाकी हुकूमत चूंकि विफाक में होती है और उसे चारों सूबों जो इकाई होते हैं उन्हें लेकर चलना होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जब सूबे और विफाक के अंदर बाहिमी तामुन होता है, और बाहिमी आपस में इत्तेहाद होता है, तो हम इस तरह के मसाइल को, और स्पेशली इस वक्त जबकि दहशत गर्दी का एक जंग है और जो हम पे मुसल्लत की गई है टीटीपी की शक्ल में हो, इधर पीएलए की शक्ल में हो, तो इस वक्त कोऑर्डिनेशन जो है विफाक का सूबों के साथ बहुत, चाहे वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या केपी के हो, सबके साथ विफाक को रवैया जो है वो अच्छा रखना होता है, क्योंकि वो विफाक जो है वो एक सरपरस्त होता है और उसको तमाम सूबों को साथ लेके चलना होता है। और जो कुछ भी मामलात है इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए जिससे इश्तियाल हो, और एहतराम करना चाहिए। यही हमें जमहूरी प्रोसेस के अंदर यही सिखाया भी जाता है, और ये जमहूरियत की एक, मैं समझती हूँ कि रूह है कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें। जिस तरह अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने जो भी बात की वो बिल्कुल 100% सही है। और रही जहां तक अफगानिस्तान की बात, तो अल्लाह का शुक्र है। अब मैं सबसे पहले तो तुर्किया का और कतर और जितने भी ममालिक इसमें आए हैं उनका भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने खित्ते में अमन के लिए अपना एक पॉजिटिव मस्बत किरदार अदा किया है। और साथ ही जो है एक तातुल का जो शिकार हो गया था डायलॉग्स, उसको उन्होंने दोबारा से असर नो जो अपील की, और उसके बाद जो है उस पर आज आपने देखा कि एक अहम पेशरफ भी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे खित्ते के लिए बहुत खुशाइंद है। और अफगानिस्तान को तो हमने हमेशा, पाकिस्तान ने बिरादराना ताल्लुकात पे एक दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन और 40-50 साल के अरसे पे मुहित, और बहुत कुछ उसको तो कहना बेकार है, सारी दुनिया ने देखा है जो कुछ भी हमने किया। उसके बाद वहां से इस तरह मुदाखलत जो कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, सरहदों में की वायलेशन हो रही है, वहां से बैठकर दरअंदाजी हो रही है, और जो भारतीय एजेंडे के ऊपर काम करते हुए पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर जो इंसर्जेंसी हो रही है, जो वहां पे दहशत गर्दी की कार्रवाइयां की जा रही हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि जी, वो आप खुद सोचें कि वो डायलॉग्स के दौरान ये कहते हैं अफगान तालिबान के, जी हम तो हमारी जो रिवायात हैं कि हम अपने मुल्क में अगर मेहमान आता है तो उसको, तो भाई मेहमान आता है तो मेहमान के साथ भी ये है, ये लॉ भी है कि वो मेहमान किसी दूसरे की जानो माल का नुकसान ना पहुंचाए, किसी दूसरे कंट्री के अंदर मामलात में दखल अंदाजी ना दे। ये नहीं कि यहाँ पे आकर दहशत गर्दी करें, वहां पे आप पनाह ले लें और फिर उनको मजीद फैसिलिटेट किया जाए, फंडिंग किया जाए। तो इसके हवाले से मामलात जो हैं वो रुके थे, और अब मैं समझती हूँ कि शायद जो अभी आपने देखा होगा हफ्ता 15 दिन पहले जो एक घुस के हमने बिल्कुल मारा था उन, और
टारगेटेड ठिकानों पे जो है निशाने किए थे, तो जिसकी वजह से ये सुलह पे भी आए थे, अमन के लिए भी आए थे। तो उन्होंने एहसास शायद हो जाए, अल्लाह करे, कि किसी भी मुल्क के अंदर या हाँ, और फिर हम ब्रादर मुल्क हैं, दोनों इस्लामी मुल्क हैं, तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान के हजारों नौजवान जो हैं और फिर हमारी लॉ फोर्सेस के जवानों की जिस तरीके से शहादतें हो रही हैं, तो ये अब इनफ हो चुका था। और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने मजबूरन ये स्टैंड लिया। पाकिस्तान हमेशा रवादारी के साथ, मुसालिहत, मुफाहिमाना अमल के साथ और निगोसिएशन के साथ, आपने देखा मुज़ाकरात भी किए गए, बारहा किए गए, वार्न भी किया गया। लेकिन अब जबकि हमारे, आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में जवानों की शहादतें हुई, जिसकी वजह से फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया। और अल्लाह करे कि अफगान तालिबान जो गवर्नमेंट है उनको ये समझ में आ जाए कि हमें पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो इंटरनेशनल कवानीन है उस पर अमल करें। ठीक, शाहिदा साहब आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। नुसरत साहब, बाहमी ताउन का जिक्र किया, हसन हबीब साहब ने भी, शाहिदा जी ने भी जिक्र किया यहाँ पर, आप क्या कहेंगी? ये जो बाहमी ताउन, हम गुज़िश्ता कई रोज़ से प्रोग्राम में ये डिस्कशन भी रोज़ आ जाती है। अब हमने देखा कि कुछ डेवलपमेंट्स बहरहाल अब केपी के अंदर नज़र आई, कैबिनेट बन चुकी है, हल्फ ले चुकी है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो मामलात हैं कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन बदस्तूर वो जो एक जिस बाहमी ताउन का या जिस वर्किंग रिलेशनशिप का जिक्र आ रहा है वफाक और सूबे के दरमियान, वो अभी भी मुतासर नज़र आ रही है। उसकी क्या वजूहत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजी अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का। देखिए, उसकी वजह तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब उनका इलेक्शन अभी नहीं हुआ था तो उस वक्त से ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इवन DGI SPR वहाँ जाके और उन्होंने ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इस्लामाबाद से लेके गए जर्नलिस्ट सारे। और फिर उसके बाद जब अगले दिन इलेक्शन होता है और वो 92 में से 90 सीटें जीत जाते हैं, और फिर वो उनकी पहली बात ये होती है कि मुझे जाके पहले अपने लीडर से मुलाकात करनी है, उसके बाद मैं कोई भी लाया मैं तय करूँगा। आप ये देखिए, अब तक 4 एफर्ट्स कर चुके हैं वो, अदालतें उनको इजाज़त दे चुकी हैं, और वो जो भी उनकी अदालत का लिखा हुआ होता है वो लेके वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पे कोई सुपरडेंट या समथिंग लाइक दैट वो खड़ा होकर कह देता है गर्दन हिला के कि मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो ये औकात अगर आप रखेंगे कि आप एक चीफ मिनिस्टर को अपने लीडर से मुलाकात नहीं करने देंगे, तो मुझे बताइए वो तलखियाँ कैसे ख़त्म हो सकती हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने, उनके पास प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा मुबारकबाद दी, तो उनका मुझे अपने लीडर से मिलने देना, वो उनका मैं पूछ के बताता हूँ, लेकिन वो आज तक पूछ के नहीं बता सके। फिर उनको बुलाया जाता है किसी मीटिंग में, तो जिसमें वो इनकार कर देते हैं कि मैं वहाँ जाकर बैठ के क्या करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास ये मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लीडर किस पॉइंट के ऊपर क्या बात करेगा, तो मैं वहाँ जाके क्या बात करूँगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ज़रूर हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें एक दफ़ा मिलने दिया जाए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता आपका एतबार खत्म होता जाता है, भरोसा खत्म होता जाता है, और फिर आप दूर होते जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब इतना उनको मशवरा दिया गया मैडम नौरीन खानम की तरफ से, कि खान साहब ने ये कहा है कि आप एक छोटी कैबिनेट बना लें और उसका हल्फ भी ले लें, और फिर देखते हैं जब आपकी और मेरी मुलाकात होती है। तो अब होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मुलाकात हो जाए। आज जैसे काबीना ने हल्फ भी ले लिया उनका, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है चीफ मिनिस्टर साहब का। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को नरम करे, क्योंकि इस तरह ये पाकिस्तान का ही पार्ट है ना, बाहर तो किसी मुल्क का नहीं है। जब पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान को बिजली और पानी की फराहमी में बहुत बड़ा उसका रोल भी है, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो उनको उसी तरह दिया जाए हिस्सा उनका, कि वो जो चाहते हैं कि जो फंड उनके हैं जो अभी तक नहीं दिए गए हैं वो उनको दिए जाएं, ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। और उसके अलावा जो भी उनके डिमांड्स हैं, अगर जायज़ डिमांड हैं तो उनको पूरा होना चाहिए, वरना इस तरह बात नहीं होगी। नुसरत साहबा, ज़रूर आज के जो बयानात हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, आपके ज़रूर समाज से गुजरे होंगे, नज़रों से गुजरे होंगे, वो जिनमें उनका ये कहना है कि कुछ मामलात कौमी सलामती के मामलात होते हैं, हर मामले पर न्याजी ला
انہوں نے کہا ہے کہ نیازی لاء لاگو نہیں ہو سکتا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیانات افسوسناک ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے بدستور تواتر سے آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم فورمز پر خود سے آگے بڑھنا چاہیے. اگر کے پی گورنمنٹ، جس طرح سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان کی عوام ہو یا کے پی کی حکومت ہو، بڑے اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو یہاں پر کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا وفاق وہ درجہ دینے کو ان کو تیار نہیں، یا خود سے کے پی گورنمنٹ آگے نہیں بڑھ رہی؟ مختلف فورمز پر بلایا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود شمولیت نظر نہیں آ رہی. لیکن جمہوریت اسی وقت ہونا کہ جب آپ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہو کہ اگلے کو کوئی محرومی کا احساس نہ ہو. جب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ آئیں اور بیٹھیں اور بات کریں، تو ایسی صورت میں بات نہیں ہو سکتی. نیازی لاء تو خیر یہ خواجہ آصف کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن نیازی لاء تو ایکچولی پچھلے 3 سال سے چل ہی رہا ہے. کہ آپ دیکھ لیں کوئی ٹاک شو، کوئی چیز، کوئی پریس کانفرنس، کچھ بھی عمران خان نیازی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے. آلدو ان کا نام لینا منع ہے، ان کی تصویر آنا منع ہے، ان کے بیانات آنے منع ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہوتا ہے انہیں کے نام سے. تو یہ خواجہ آصف کی باتیں بس خواجہ آصف ہی جانے، اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس وقت کیا بول رہے تھے. تو خان صاحب سے جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بات اس طرح کرنی ہے، یہ بات اس طرح کرنی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، ظاہر ہے پچھلے 3 سال سے ہو گئے. اور لوگ اس پر اوبے کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کا انجام گنڈا پور کی طرح ہوتا ہے، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں پردہ اسکرین سے، یا شیر اگر مروت کی طرح کے لوگ. تو یہ اب لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو اوبے دا آرڈرز آف یور لیڈر. آرڈرز کہہ لیں یا آپ ہدایت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، آپ کو ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر نہیں کرنا تو پھر آپ تو کہیں بھی نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں نیازی لاء کو تھوڑا سا اوبے کر لیں گورنمنٹ بھی، تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک نصرت صاحبہ، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گے. حسن صاحب، 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو اتنا بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، پھر ساتھ ساتھ یہ ٹاکس چل رہی ہیں، دوسرے اہم معاملات ہیں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پر مسلسل رہنے والی یہ جو ہم نے دیکھی کہ انتہا پسندی یا دوسری ساری چیزیں، شدت. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اگر ایک پیج پر نہیں نظر آتے وفاق اور صوبے. اسپیسیفکلی اگر ہم کے پی کی بات کر لیں اور وفاق کی بات کر لیں تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا. اس کا کیا ہم کہیں گے، اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور فرمائیے گا حسن حبیب صاحب کہ ابھی جس طرح سے ذکر کیا آپ نے کہ ترکیہ اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک جو اس وقت ایک اچھا ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس جنگ سے اگر یہ جنگ چھڑتی ہے خدا نخواستہ، یا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو معاملات ہیں اگر کوئی اور رخ اختیار کرتے ہیں تو کن ممالک کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت سارے ممالک جہاں آگ بجھانے کی کوشش میں ہیں تو آگ بھڑکانے کی کوشش میں بھی بہت سارے لوگوں کا کردار ہو سکتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ ریسنٹ ویو آئی ہے اس سال، سب سے زیادہ کئی سالوں بعد ٹیررسٹ اٹیکس اور بہت لیتھل اٹیک ہیں، ان میں بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ ان کی پلاننگ، ان کی ٹائمنگ، ان کی ایگزیکیوشن میں را کا پروفیشنل ہاتھ نظر آ رہا ہے. اور یہ بالکل مطلب اس میں کوئی اب کلام نہیں رہ گیا. ہم نے جب ثبوت دکھایا ٹیررسٹ کے بارڈر کراسنگ کے دوسرے، تو طالبان ان کو ماننے پہ تیار نہیں. اور بعض جگہ تو یہ تک ہوا ہے کہ جب بارڈر کراسنگ کر رہے تھے ٹی ٹی پی والے تو وہاں جو افغان پوسٹ پہ لوگ موجود تھے انہوں نے کورنگ فائر تک پرووائڈ کیا. تو اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ افغان سیٹ اپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے. میرے خیال میں تو دونوں ایک ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یونٹی، اب دونوں ہماری سپیکرز نے، آنریبل سپیکرز نے بڑا کلیئر کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹ جو ہماری سٹیٹس ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، گلگت، ہم سب ایک ساتھ ہوں. فیڈریشن کا کام ہے، فیڈریشن کی ڈیوٹی ہے. دیکھیے اسٹیٹ، آپ بھی آئی آر کی اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹیٹ جو ہے وہ ماڈرن کانسیپٹ میں ماں کی طرح سے ہوتی ہے، اور وہ ناراض بچے یا کمزور بچوں کو اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی کوئی کوتاہی ہے
تو یہ فیڈریشن کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو دور کرے. ہماری فوج جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے کمپیئر ٹو انڈیا، وہ اس وقت 2 فرنٹ پہ اٹک گئی ہے. ٹھیک ہے، افغانستان سے ہمیں کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے، نہ ہی اگر وار ہوتی تو افغانستان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اسٹل ہماری فوج اگر اسپریڈ ہوگی ایسٹ اور ویسٹ دونوں بارڈر پہ، تو آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے پروگراموں میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن آرمیز ہیں یہ بہت لمبی ڈپلائمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ انہیں بہت لمبی ڈپلائمنٹ پہ لے جاتے ہیں تو وہ ویک ہو جاتی ہیں. ماڈرن آرمیز کو ہر دفعہ اپنی پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں، اپنی اسٹریٹجیز ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. وہ اینٹی ٹیررسٹ کے لیے ہوتی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رشیا آ کے پھنس گیا ہے یوکرین میں، اور امریکہ 18-19 سال افغانستان میں رہا، عراق میں رہا، لمیٹڈ سکسیس کے ساتھ. اب یہ جو دنیا کی بڑی ترین فورسز ہیں ان کے لیے بھی لانگ ٹرم ڈپلائمنٹ سوٹیبل نہیں ہے. تو ہمارے لیے بیسٹ یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے اور افغانیز جو ہیں وہ کسی طرح سے تیار ہو جائیں ویریفائیبل میکانزمز کو فالو کرنے کے لیے. دیکھیے افغان یہ جو انہوں نے بڑی کامیابی اپنی بتاتے ہیں امریکیوں کے خلاف، اس میں میجر رول تو ہمارا ہے، ہمارے لوگوں کا کام ہے. آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا کہ کسی امریکن ڈیفنس انالسٹ سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ امریکہ جو ہے 19 سال افغانستان میں رہا، کامیاب نہیں ہوا، تو ہی سیڈ اونلی ون ورڈ: پاکستان. تو افغانیز جو ہیں فار سم ریزن اپنے ہیوبرس میں ہیں، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نے ان کا کتنا، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے انفارچونیٹلی کہ ہم امریکہ کے خلاف ہم نے کیا 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 ہے، بٹ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. تو ہمیں اس وقت پہ جیسے آپ پوچھ رہے تھے کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے دیکھیے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو نیشنز ول ٹو فائٹ میں نیشن کی ول اسی وقت ہوتی ہے جب ڈیموکریسی ہوتی ہے اور سارے لوگ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. چاہے وہ رشیا اگینسٹ جرمنی ہو، یا افغانیز ورسز امریکہ ہوں، یا عراقیز ورسز امریکہ ہوں، ہر جگہ ریزسٹنس جو ہے ٹو این انویڈر یا ٹو این اینیمی اس وقت اسٹرانگ ہوتی ہے جبکہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں فنکشنل. صرف ہونا ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک لا ہوا پاس ہو گیا، اس سے نہیں چلے گی. جب ہوگا جب ہماری یہ دونوں آنریبل خواتین جو ایم این ایز ہیں یہ ان کی پوری کانسٹیٹوئنسی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، تو اس اسٹیج پہ فیڈریشن کو تھوڑا سا نیچے آ کے وہ پروونسز جو ناراض ہیں یا خوش نہیں ہیں، جو بھی آپ لفظ ان کے لیے بولیں، ان کو کسی طرح سے پل کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں ریسنٹ میٹنگ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ٹرائبل ایلڈر سے ہوئی، وہ بہت ضروری تھی. ہمیں اپنے سارے لوگوں کو لے کے چلنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اینیمی اگر کبھی بھی کوئی ایکشن کرے تو ہم فار دا سیک آف سیکورٹی آف دا نیشن ایک ساتھ ہوں. دیکھیے ہم انفارچونیٹلی پچھلے 80 سال سے سیکورٹی پہ ہی اٹکے ہوئے، ہم آگے جا ہی نہیں رہے. ہیومن ڈیولپمنٹ، ادر ڈیولپمنٹ ہماری ساتھ، تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایشوز کو، اس میں ترکی بھی شامل ہے، ہم قطر ہے اور ہمارے دوست ہیں، ان کی مدد سے اس فرنٹ کو ٹھنڈا کریں اور زیادہ فوکس کریں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، اور جو ہمارے جو غریب لوگ ہیں رورل ایریاز میں، ٹرائبل ایریاز میں، ان کی ریئل ڈیولپمنٹ کے لیے آگے چلیں. جی شاہدہ صاحبہ کیا رسپونڈ کریں گی؟ ماں کی طرح ہوتی ہے اسٹیٹ، اور پھر اس وقت خاص کر کے ضرورت ہے کہ سب کو جو خوش نہیں ہے، جو کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، حسن صاحب نے جیسے فرمایا کہ اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اسٹیٹ سرپرست ہوتی ہے اور اسے تمام اپنی اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اسی طرح صوبوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ کی یا اپنی ماں کی یا اپنے سرپرست کی ان کی عزت کریں، کیونکہ ہم آئین کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ریاست کی کے خلاف بات نہیں کرنا اور آئین کے خلاف بات نہیں کرنا، ملک کے کسی قسم کے نقصان پہنچانے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں ایک شہری کی بھی، ایک ریاست کی بھی، ایک صوبوں کی بھی، ہر ایک کی ذمہ داری آئین کے اندر موجود ہے. تو ہمیں ریاست کا بھی احترام کرنا چاہیے اور صوبوں کو بھی اور وفاق کو بھی، چھوٹے صوبوں کی ناراضگیوں کو، گلے شکووں کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ پاکستان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارا دشمن، ازلی دشمن بھارت ہے، اور جب اس کو ایک عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا تو اب وہ پراکسی وار کے ذریعے پہلے بھی کر رہا تھا اور آج بھی وہ افغانستان کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اندر مستقل جو ہے
وہ انسرجنسی اور دہشت گردی کی وارداتوں میں انوالو ہے اور افغان سرزمین اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے تمام صوبوں کے ساتھ، وفاق کو اور صوبوں کا احترام اور صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اسی طرح صوبوں کو بھی وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے کوئی علیحدہ رائے رکھیں اور ہر چیز پر اعتماد کریں. CCI کا اجلاس ہو، تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے، تمام صوبوں کے تحفظات اور خدشات کو دور کیا جائے، تاکہ ہم ایک متحد ہو کے، جو متحد قوم ہوتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ جو کچھ مئی میں ہوا بھارت کے ساتھ، قوم متحد تھی، ایک پلیٹ فارم میں تھی اور بھارت کو عبرتناک شکست دی. اور اس طرح ابھی جو افغانستان مستقل دراندازی کر رہا تھا، جو مستقل سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پہ جو حملے کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ پھر ہماری مسلح افواج نے ان کو پہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، اس کے بعد وہ خود آئے صلح کے حوالے سے اور مجبور ہوئے. اور آج بھی جو ہے ابھی بھی وہ اپنی ساری چیزیں جو انہیں دکھائی گئیں، ویڈیوز دکھائی گئیں، ایک ایک ایویڈنس پیش کیا گیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس میں ہر دھرمی کا باعث بن رہے تھے. اور اب جو ہے دوبارہ انہیں مذاکرات پر آنا پڑا. تو اس وقت قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک پیش میں ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہمارے جو دشمن ہیں انہیں ہم ان کو جو ہے ہم شکست دے سکیں. ٹھیک. اور شاہدہ صاحب ساتھ ساتھ ہمیں آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بتائے گا. آج بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا، انہوں نے ذکر کشمیر کے حوالے سے جو جدوجہد تھی، پھر جب وہ فارن منسٹر تھے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بڑی اس جدوجہد میں پیپلز پارٹی آگے آگے رہی. اس فارن منسٹر بھی اس کشمیر کاز پر بات ہوتی رہی ہے، اور وہ اب بھی بڑے پرامید دکھائی دیے کہ ہم جو اس وقت چیلنجز ہیں کشمیر کے اندر ان کا بھی مقابلہ کریں گے. تو لیکن کل بھی ہماری یا اس سے پہلے بھی اگر مسلم لیگ نون والوں سے بھی بات ہوتی رہتی، PTI سے بھی جب بات ہو رہی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے ابھی اندازہ نہیں کیا جن حالات سے، جو حالات آزاد کشمیر میں گزشتہ دنوں کے رہے ہیں، تو چیلنجز بہت بڑے ہیں. تو پیپلز پارٹی تیار ہے ان چیلنجز کے لیے، اور مسلم لیگ نون کس حد تک ساتھ دے رہی ہے پیپلز پارٹی کا ساری صورتحال میں؟ ناجیہ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے جمہوری جدوجہد کے لیے اس ملک میں لازوال قربانیاں دی ہیں. اور کشمیر کا جہاں تک معاملہ ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں نیند کے معاملے حالت میں بھی میں کشمیر میں نہیں کر سکتا کوئی غلطی کا تصور. تو کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور کشمیر کے حوالے سے بالکل جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح اس کا مقدمہ لڑا، اور آپ نے دیکھا ایز اے فارن منسٹر انہوں نے اقوام عالم میں کشمیر کاز کو نہ صرف منوایا. آج یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی کشمیر کے حوالے سے اب اس پہ آ گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر خطے میں امن نہیں ہو سکتا. اور پیپلز پارٹی کو تو جب جب حکومت ملی ہے بڑے چیلنجز کے ساتھ ملی ہے. ایک طویل مارشل لاؤ کے بعد جو ہے حکومتیں ملی، اور ہم نے نہ صرف اس وقت حکومتوں کو سنبھالا. اب 2008 کی آپ دیکھ لیں، 88 کا دیکھ لیں کہ جب بھی حکومت کو سنبھالا، نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم نے آئینی اصلاحات کی، معاشی اصلاحات کی، زرعی اصلاحات کی، اور پاکستان جو ایک ٹوٹا پھوٹا ملک ملتا تھا اس کے بعد اس کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرتے تھے. تو کشمیر میں بالکل اس وقت چیلنجز ہیں، اور بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ابھی پچھلے مہینے اور پچھلے 2-3 مہینوں میں جو کچھ ہوا، 6 مہینوں میں کشمیر کے اندر، وہ سب ہم نے دیکھ کے ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے جمہوری انداز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے وہاں پہ ایک جمہوری تبدیلی لائی جا رہی ہے. اور پیپلز پارٹی ان چیلنجز سے نپٹنا بھی جانتی ہے، اور ماضی کا ہمارا تجربہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ، جس طرح PMLN کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے JUI کے ساتھ بھی بات چیت کی، اس کے بعد PMLN کے ساتھ بھی بات ہوئی، ان کی بھی لیڈرشپ کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور یہ طے ہوا کہ PMLN جو ہے وہ سپورٹ کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو یہ خوشائند ہے، اور جمہوری تقاضے یہی ہیں کہ آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونی چاہیے. سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن شاہدہ صاحبہ، آپ کی کولیشن جماعت ہے مسلم لیگ نون، آپ نے کہا بالکل وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حد تک تو بالکل انہوں نے ساتھ دینے کے حوالے سے کہا ہے، لیکن قائد ایوان کی ووٹنگ ہو یا دوسرے معاملات ہوں، مسلم لیگ نون بھی بڑا
موقف واضح اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت لینا وہاں پر کوئی آسان بات نہیں اور بڑے چیلنجز ہیں، اور پیپلز پارٹی شاید یہ جو فیصلہ لے چکی ہے وہ عجلت میں لے چکی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں قائدوان کی ووٹنگ ہو یا آگے کے معاملات، اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت میں بیٹھنے کا نہیں بلکہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی اس لیے لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے جو آنے والے چیلنجز ہوں گے، شاید پیپلز پارٹی کے لیے بڑے مشکل حالات ہوں گے آنے والے دنوں میں وہاں پر۔ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مشکلات سے ہی کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہادری، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکلات کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ مشکلات کو ختم کیا ہے۔ پی ایم ایل این کا یہ کہنا دیکھیں، پی ایم ایل این نے اس وقت بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہوئے الیکشن انتخابات میں جانے کا اعلان کیا، تو پی ایم ایل این اس وقت بھی بائیکاٹ کیا تھا ان کو۔ اس وقت بھی ہم نے سمجھایا اور بات چیت کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب ان کو لے کر آئے اور انہوں نے انتخابات میں پارٹیسپیٹ کیا اور جمہوری پروسیس چلا۔ اس کے بعد 14 کے اندر جب دھرنا ہوا، پھر جو مشکلات تھیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ہی پی ایم ایل این کو جو ہے سہارا بھی دیا، سپورٹ کیا، پی ایم ایل این کو نہیں جمہوریت کو۔ اور اس کے بعد 2018 کے انتخابات تھے، اس وقت بھی پی ایم ایل این اور تمام پولیٹیکل جماعتیں جے یو آئی سمیت جو ہے پارلیمنٹ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو بچانے کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آمادہ کیا اور 2018 میں بھی جمہوری تسلسل جو ہے اس کو جاری رکھا۔ پھر جب پی ڈی ایم کی بات ہوئی، پی ڈی ایم بنا، اس وقت بھی پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا کہ جی سب پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی وہ استعفے دے کے پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ پھر جمہوری طریقے کو اپناتے ہوئے، آئینی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت تبدیلی لائے، اور جس میں قوم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یہ ڈیسیجن ہوا جو کہ کامیابی کے ساتھ ہوا۔ تو اس طرح کے فیصلے ہمیشہ پی ایم ایل این کی ناتجربہ کاری کے ہیں یا جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح فیصلے نہیں کر پاتی، لیکن پیپلز پارٹی کی ہم نے ہمیشہ جمہوری روایات کو آگے بڑھایا اور جمہوری تسلسل کو جو ہے وہ جاری رکھا اور مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت جو کہ واقعی بہت مشکل وقت ہے، اس وقت وہاں کی قیادت کو، وہاں کی حکومت، کشمیر کی حکومت کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اچھے اور دوررس نتائج آئیں گے۔ جی نصرت وائس صاحبہ کیا ریسپونڈ کریں گی آزاد کشمیر پر؟ آزاد کشمیر میں وہی ہو رہا ہے جو سندھ ہاؤس میں ہوا تھا، اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب تو گورنمنٹ صرف وہی کرنا چاہتی ہے جو، کیونکہ وہ بہت سکسیسفل رہا تھا ان کا سندھ ہاؤس کا، ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، لگ گئے جسے کہنا چاہیے، تو اب وہی والی چیز وہاں پہ ہو رہی ہے، تو ایوری بڈی از ریڈی کہ ان کو ڈالرس مل جائیں وٹ ایور، اور اس کے بدلے وہ حکومت بھی مل جائے گی، پھر اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہوگی وہ وہاں سے کما لے گی۔ کشمیر کے بڑی لوکریٹو کمیٹی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کشمیر جب مل جائے گا تو پھر اور زیادہ وہ چیز ہو جائے گی۔ تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں پہ باری لگتی ہے، اب باری لگنا ختم ہوئی ہے تو اب ایک ساتھ حکومت ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو ایکچولی جو لوگوں کے ووٹ سے آتا ہے یا لوگوں کے ووٹ سے آیا ہے اس کو اٹھا کے پیچھے پھینکو اور باقی وہ خرید لو، بس۔ تو وہ اس طرح ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ہوگا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس میں تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پاکستان کے حساب سے کوئی چیز ہو پائے، پاکستان کے لیے کچھ ہو پائے، پاکستانی عوام کے لیے کچھ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہی نون لیگ کی پارٹی کے جو منسٹر صاحب ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں بہت زبردست قسم کے اکانومسٹ، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت 50% جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، جہاں پہ کھانے پینے کو نہیں ہے، جہاں لوگوں کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے، تعلیم نہیں، صحت نہیں، کچھ نہیں، وہاں پہ اگر اس طرح سندھ ہاؤس ٹائپ منڈیاں لگتی رہیں گی تو پھر پاکستان کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ آپ کوئی چینج آتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہیں؟ آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایک پریکٹس ہوگی، روایتی، اور اس سے کوئی چینج نظر نہیں آئے گا؟ حسن صاحب آپ کا فائنل کومنٹ لوں گی، کشمیر سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، کشمیر کاز ہو، مسائل ہوں، اور ابھی جو حالیہ چیلنجز جن سے کشمیر گزر رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ اس وقت جو صورتحال کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا ایک ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟
देखिए, इन अ वेरी शॉर्ट वे आई एम वेरी मच वरिड। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं जो कश्मीर से हैं। आई एम वेरी मच वरिड कि वहाँ की सिचुएशन की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। किस लेवल पे गड़बड़ है ये पॉलिटिशियन लोगों को पता होगा, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कश्मीर में, और मेरे ख्याल में हम उनकी हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है। कश्मीर, हमने अगर एजेके को प्रॉपरली हैंडल किया होता तो हमारा केस कश्मीर का स्ट्रांग होता। हमने शुरू से गिलगित बल्तिस्तान को, एजेके को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है, डिप्लोमेटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। पॉलिटिकल में मैं तबसरा नहीं करना चाहता, मेरी फील्ड नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें सारे स्टेक होल्डर को बिठा के एजेके पे अपना प्लान बनाना चाहिए। कोई भी पार्टी वहां रूल करे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। असल इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके मसाइल को हल करें, और वहां बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में हमारा सेटअप बातें नहीं कर रहा। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिदा रहमानी साहबा, नुसरत वाहिद साहबा, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में गेस्ट जी गुफ्तगू वहाँ ॿुधी, पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो। वरी हाणे सूमर रिहाड़े ते अवां सां मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।